دو دلائل سمجھ میں آ گئے. ایک تو دین کے علم کی ویلیو سب سے زیادہ کیوں اللہ نے یہ علم پیغمبروں کو دیا. دوسری بات, آپ مقصد حیات بتاتے ہو لوگوں کو, اور باقی جتنے شعبے ہیں وہ مقصد نہیں بتاتے بلکہ ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں, ان کی بھی ضرورت ہے. لہذا اللہ کی نظر میں آپ کی ویلیو سب سے زیادہ. اب خوب سمجھ لو, جس کی ویلیو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہو وہ اگر اپنی ویلیو گھٹا دے تو اس کی ویلیو گھٹنے سے صرف اس کی ذات کی ویلیو نہیں گھٹتی, اس شعبے کی ویلیو گھٹتی ہے. آپ کوئی ایسا کام کرو جس سے آپ کی سوسائٹی میں عزت نہ رہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی بے عزتی ہوگی, آپ کی وجہ سے تمام طلباء اور علماء کی بے عزتی ہوگی, آپ مجرم ہوگے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک مثال دیتا ہوں میں. دیکھو فوج میں جو بڑے لیول کے آفیسر ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے بہت سے ریلیٹیو آرمی میں آفیسر ہیں تو مجھے بہت کچھ پتا ہے فوج کے بارے میں, کچھ قوانین کے بارے میں. ہمارے ایک رشتے دار تھے, ان کو آرمی نے رینٹ دیا کہ آپ گھر تلاش کریں. میں نے ان کو ایک جگہ گھر بتایا, وہ جگہ تھوڑی سی لو لیول جگہ تھی. انہوں نے کہا یہاں نہیں رہنے دیں گے ہمیں. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں رہنے دیں گے آپ کو جب یہاں زیادہ سہولت؟ انہوں نے کہا نہیں, ایک اسٹینڈرڈ ہے آفیسر کا, فوج آفیسر کو اس اسٹینڈرڈ سے نیچے آنے بولو نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ آفیسر کا اسٹینڈرڈ اگر کم ہو گیا, لیونگ اسٹینڈرڈ, تو اس سے آفیسروں کی ویلیو کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. تو صرف آپ کی ویلیو کم نہیں ہوگی, ماتحت فوجیوں کی نظر میں آفیسر کی ویلیو کم ہو جائے گی. لہذا فوج میں آفیسر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ویلیو گھٹا دے لوگوں کے سامنے, کیونکہ آپ کا نقصان نہیں ہو رہا, یہ ہر آفیسر کا نقصان ہو رہا ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. شریعت میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں, شریعت میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آزاد عورت کو جو پردے کا حکم دیا سورہ حجاب میں, اس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ اس کی سوسائٹی میں عزت ہو. منافقین چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے نا عورتوں کے ساتھ, تو ان کو آزاد عورتوں سے تو ان کو ڈر لگتا تھا, باندیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. اب بعض دفعہ کسی آزاد عورت کو باندی سمجھ کے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے, تو قرآن نے آزاد عورتوں کو حکم دیا کہ تم پراپر پردہ کرو. اس سے کم از کم یہ ہو جائے گا کہ یہ آزاد ہے اور جو پردہ نہیں کر رہی وہ کیا ہے؟ وہ باندی ہے. تو کم از کم آزاد عورتیں تو محفوظ ہوں گی نا اس سے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا کسی آزاد عورت کو اجازت تھی کہ وہ بے پردگی ہو کے اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے؟ اس کی قرآن نے اجازت نہیں دی, کیونکہ آزاد عورت کی توہین سے آزاد عورتوں کی توہین ہو رہی ہے. اور بھی بہت ساری اس کی قرآن و سنت میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ انسان کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو جو مقام دیا وہ اپنے مقام سے نیچے آ جائے. یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے, یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس کو تکبر نہیں کہتے, اس کو ناشکری کہتے ہیں.